یہ اصل میں وراثت میں ملی۔ میرے والد صاحب قادیانی تھے، میرے دادا جی قادیانی، میرے پردادا قادیانی، تو میری پیدائش بھی ایک قادیانی گھرانے میں ہوئی۔ اور یہ قادیانی گھرانہ وہ نہیں ہے کہ عام قادیانی ہے۔ میں یہاں ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قادیانیوں کا جو اس وقت موجودہ لیڈر ہے مرزا مسرور احمد، وہ اور میرے والد صاحب رضائی بھائی ہیں آپس میں۔ میرے والد صاحب نے اور مرزا مسرور صاحب نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ میرے رضائی چچو ہیں، میں ان کا رضائی بھتیجا ہوں۔ تو میری ساری تعلیم، میرا بچپن اور تقریباً 35 سال کا عرصہ چناب نگر کو آپ جانتے ہیں صاحب کا ربوہ ہے، یہاں گزرا ہے۔ یہیں پہ میں نے قادیانیت کی بھی تعلیم حاصل کی، یہیں پہ میں نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد میری مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کی طرف لے کے آؤں۔ تو اس کوشش میں جاری تھی کہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کو قادیانیت کی دعوت دی۔ تو ہوا یوں کہ آپ کو پتہ ہے قادیانیت وراثت میں ملی اور قادیانیت کے بارے میں مجھے سارا علم تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، جسے اس وقت جب میں قادیانی تھا تو ہم اسے اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتے تھے، تو اس نے اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، اور ہم اس کی بات پہ دل و جان سے ایمان لاتے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب میں نے ان دوست سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے دی کہ آپ یہ پڑھیں۔ اور میں یہاں ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ بہت کم قادیانی ایسے ہیں جن کے گھر میں حدیثوں کی کتابیں ہیں، ورنہ وہ حدیثوں سے بے خبر ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ تو جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کیا تو جلد نمبر 2 میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب مفتی صاحب اگر آپ یہ قسم صحیح بخاری سے پڑھیں تو آپ تو اس بات پہ یقین لے کے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر میری پوزیشن یہ تھی کہ مجھے مرزے کی قسم بھی یاد تھی کہ اس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ عجیب ماجرا ہے کہ ایک جسے ہم نبی مان رہے ہیں وہ کہتا ہے وفات پا گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ تو بس ہدایت کا وقت لکھا تھا، اسی حدیث مبارکہ پہ اللہ کے نبی کی قسم پہ میں نے اعتبار کرتے ہوئے قادیانیت ترک کر دی اور غلامی مصطفیٰ دل و جان سے قبول کر لیا۔ نام ہے حمامۃ البشریٰ، لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود۔ اس کتاب کا میں صفحہ آپ کے سامنے نکال رہا ہوں، یہ ہے 290 اور 291، 290 اور 291۔ اس میں میں نے اس بندے کو دکھایا، میں نے کہا اس کتاب میں کسی نے مرزے سے اس وقت پوچھا کہ مرزا صاحب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب یہ کیا لکھتے ہیں ذرا غور کیجئے گا، میرے لیے یہ جائز نہیں۔ کس کے لیے؟ مرزا خود کہہ رہا ہے میرے لیے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ 3 باتیں ہیں، غور سے یاد رکھیں، اور اسپیشلی میں اپنے جو میرے والدین کے، میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ قادیانی کتب پڑھ لیں۔ مرزا بشیر احمد امی نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھنی چاہیے، تو اپنی کتابیں پڑھیں، الحمدللہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ جرمنی کے جو ہیڈ تھے، صدر تھے شیخ رحیل صاحب،
انہوں نے بھی قادیانی کتب پڑھی اور قادیانی چھوڑ دی. تو اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں میں دعویٰ نبوت کروں، اور اگر ایسا کروں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ میں کافر قوم سے جا ملوں گا. اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا یہ جو مرزا نے لکھا ٹھیک لکھا ہے، آپ کا یقین ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایمان ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے. تو میں نے یہ کتاب اسی طرح کھول کے اس کے سامنے رکھ دی. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ ایک میرے پاس اور قادیانی کتب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18. یہ میں نے کھولی. یہ ذرا دیکھیے گا جی، اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب اس میں کیا لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اور کس سے خارج ہو جاؤں؟ اسلام سے خارج ہو جاؤں. اور کون سی قوم سے ملوں گا مفتی صاحب؟ کافر قوم سے. یہ جو کتاب ہے میرے پاس، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، یہ دونوں اس کی ہیں. ایک میں کہتا ہے دعویٰ صفحہ نمبر 31 سے لے کر 34 تک، جو قادیانی اپنی فیملی، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو میں بیٹھ کے 4 ورقے پڑھ دے اونچی آواز میں. دیکھیں نبی کی تعلیم تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا. تو اگر آپ اسے سچا نبی مانتے ہیں تو اس کے صرف 31 سے لے کر 34 تک 4 صفحے پڑھ دیں اپنے بہن میں، اپنی ماں میں بیٹھ کر، تو میں اس کو 10,000 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں. خزائن کی ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر ہے 50. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی عیسیٰ ابن مریم کے خون اور اس کی منی سے پیدا ہوا. حضرت مریم کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ اس کی منی سے پیدا ہوا. کیا اس کو اجازت ہے انبیاء کی والدہ کے بارے میں ایسی گستاخیاں کرے؟ تو اتنا گند بھرا پڑا ہے، اتنا گند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہی عیسائیوں کا مردہ خدا ہے کہ جو پیشاب کی گندی راہ سے پیدا ہوا. اب عیسائی کس کو خدا مانے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتا دو. وہ ہنس پڑا، کہنے لگا شمس صاحب آپ پاگل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا ثبوت دو مجھے. کہنے لگا جی قرآن پاک اس کا ثبوت ہے، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، سارا کچھ قرآن نے بتایا ہے. تو اس سے پتہ چلا ان کے والد نہیں ہیں. تو میں نے کہا مرزا صاحب کو آپ کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا امام مہدی، مجدد، اللہ کا نبی، رسول. تو میں نے کہا پوچھ کے دیکھیں اس سے، پوچھ کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہے کہ نہیں ہے. کہتا جی پوچھ لیں. میں نے کہا کون سا دور جانا ہے مجھے پوچھنے کے لیے، قادیاں تھوڑی جانا ہے یہ قبر پہ جا کے پوچھنا ہے. اب یہ مرزا ہی ہے نا. یہ میرے پاس کتاب ہے جلد نمبر 3 روحانی خزائن. اس کتاب میں صفحہ نکالتا ہوں 254 254. اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا اب جو دیکھ لو میں پوچھنے لگا ہوں مرزے سے، قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، آپ نے بھی گواہی دی ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں مرزا لکھتا ہے کیونکہ مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 سال تک لکڑی کا کام کرتے رہے. تو میں نے کہا حضرت میں نے تو پوچھا آپ سے کہ ان کے والد کا نام بتائیں، آپ نے کہا ان کے والد نہیں ہیں. یہاں مرزا صاحب نے تو ان کا کاروبار بھی بتا دیا کہ وہ 22 سال تک اپنے والد کے ساتھ لکڑی کا کام کرتے رہے.